سعودی شاہی خاندان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان اس وقت دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان اس وقت دنیا کا سب سے امیر خاندان ہے۔ اس خاندان کے پاس جتنی دولت ہے دنیا میں کسی دوسرے خاندان کے پاس اتنی دولت نہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں، سعودی عرب کا موجودہ شاہی خاندان ان تمام خاندانوں کی نسبت زیادہ دولت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس خاندان کو دنیا کی تاریخ کا بھی سب سے امیر خاندان سمجھا جاتا ہے۔ اس پورے خاندان کی نیٹ ورتھ ہے 1.4 ٹریلین ڈالرز، 1.4 ٹریلین امریکی ڈالرز۔ اب سعودی عرب کا یہ شاہی خاندان اپنی یہ انتہائی خطیر قسم کی مال و دولت خرچ کہاں پر کرتا ہے، یہ اپنے روپے پیسے سے کیا کچھ خرید چکے ہیں، اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو سعودی عرب کے شاہی خاندان کے 2 امیر ترین لوگوں کے زیر استعمال ان کے پرائیویٹ ہوائی جہازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں ہم کسی بھی معمولی ایئر لائن کے جہاز کی بات کر ہی نہیں رہے۔ ان جہازوں کے اندر سیٹس نہیں ہوتی، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان ہوائی جہازوں کو شاہی محلات کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے۔ اب ان ہوائی جہازوں میں ایسا کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا۔ ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سعودی عرب کے موجودہ حکمران کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے اسپیشل ہوائی جہاز کی۔ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ بھی ہیں، اس کے علاوہ انہیں سلطن آف آئل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تیل کا سلطان۔ بادشاہ سلامت کی نیٹ ورتھ 18 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، 18 بلین امریکی ڈالرز۔ سعودی عرب کے موجودہ شاہی خاندان کو سلمان بن عبدالعزیز ہی ہیڈ کرتے ہیں، یا اس شاہی فیملی کے موجودہ سرپرست یہی ہیں۔ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے لیے ٹو ایکسپینسو ورڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس بات کا ثبوت دے گا ان کا کسٹمائزڈ بوئنگ 747 جمبو جیٹ۔ بادشاہ سلامت کے اس ہوائی جہاز کو اڑتا ہوا محل یا دی فلائنگ پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایک طیارے کی قیمت ہے 500 ملین US ڈالرز۔ اب چونکہ یہ بادشاہ سلامت کا شاہی جہاز ہے تو اس جہاز کے بالکل سینٹر میں بادشاہ سلامت کے لیے ایک سونے کا تخت بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، دی گولڈن تھرون۔ سونے کے بنے ہوئے اس شاہی تخت کے علاوہ اس جہاز کے اندر موجود ہر چیز کو سونے سے ہی بنایا گیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس جہاز سے باہر نکلنے کے بعد اور زمین تک قدم رکھنے کے لیے بیچ میں جو ایسکلیٹر یوز کی جاتی ہے، کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے یہ ایسکلیٹر بھی اسپیشلی سونے کی بنائی گئی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بھی بادشاہ کے پاس یا کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے پاس سونے کی بنی ہوئی ایسکلیٹر ہو؟ کنگ سلمان بن عبدالعزیز دنیا میں وہ واحد شخص ہے جس کے پاس اپنی ذاتی سونے کی بنی ہوئی یہ ایسکلیٹر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2017 میں کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے رشیا کا دورہ کیا تھا۔ کسی بھی سعودی حکمران کی طرف سے یہ رشیا کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اسی دورے کے دوران جب کنگ سلمان بن عبدالعزیز اپنے جہاز سے اتر رہے تھے تو ان کی یہ گولڈن ایسکلیٹر خراب ہو گئی تھی اور بادشاہ سلامت کو قدم با قدم چل کر زمین پر اترنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کنگ سلمان کے پاس اپنے مزید 7 بوئنگ طیارے اور بھی ہیں۔ کنگ سلمان کسی بھی ملک کے جب سرکاری دورے پر جاتے ہیں یا ایون چھٹیاں منانے بھی جاتے ہیں تو ان کے اپنے ذاتی ہوائی جہاز کے علاوہ یہ 7 طیارے بھی کنگ سلمان کے ساتھ فلائی کرتے ہیں۔ ان 7
طیاروں میں کنگ سلمان کا ذاتی سامان موجود ہوتا ہے۔ انہی طیاروں میں سے کسی ایک میں گولڈن ایسکلیٹر کو بھی لوڈ کیا جاتا ہے، کنگ سلمان کے ذاتی استعمال کے فرنیچر کو لوڈ کیا جاتا ہے، ان کی گاڑیوں کو لوڈ کیا جاتا ہے۔ 2017 میں ہی کنگ سلمان نے انڈونیشیا کا جب دورہ کیا تھا تو وہ 8 بوئنگ طیارے لے کر انڈونیشیا میں لینڈ کیے تھے۔ 460 ٹن کا سامان 7 بوئنگ طیاروں میں کنگ سلمان کے ساتھ آیا تھا۔ اس دورے کے لیے کنگ سلمان اپنی ذاتی گاڑیاں بھی لے کر آئے تھے، اپنا پرسنل سٹاف بھی لے کر آئے تھے، اپنے مہمانوں کو بھی لے کر آئے تھے۔ صرف کنگ سلمان کا یہ سارا عملہ ملا کر 1500 لوگ بنے تھے۔ اس دورے کے لیے کنگ سلمان اپنی فیمس گولڈن ایسکلیٹر کے علاوہ 2 مزید الیکٹرک ایسکلیٹرز بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان 7 طیاروں میں 2 بوئنگ 747 ہیں، 2 بوئنگ 777 موجود ہیں، 1 بوئنگ 757 موجود ہے اور 2 بوئنگ 737 موجود ہیں۔ کنگ سلمان کے ذاتی بوئنگ 747 میں ملٹیپل بیڈز موجود ہیں، جم ایریا موجود ہے، ایک سینما موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک فلی فنکشنل اسٹیٹ آف دی آرٹ منی ہاسپٹل بھی موجود ہے۔ کنگ کے اس ذاتی ہوائی جہاز کی آگے اور پیچھے سے حفاظت 2 فائٹر جیٹس کرتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو پرنس ولید بن طلال کا ذاتی ہوائی جہاز، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا ذاتی ہوائی جہازوں کا فلیٹ۔ شہزادہ ولید بن طلال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی شاہی خاندان میں سب سے امیر انسان ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ وہ 20 بلین $US سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے چند انتہائی انفلوئنشل انسانوں میں سے ایک ہیں اور انہیں مڈل ایسٹ یا مشرق وسطی کا وارن بفٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ولید بن طلال اپنا ذاتی ایئر بس 380 اون کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے لگژوریس اور سب سے مہنگا کمرشل ہوائی جہاز ہے۔ پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی دوسرا ہوائی جہاز نہیں۔ یہ ہوائی جہاز 7 منزلہ بلڈنگ جتنا اونچا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 800 مسافروں کو بٹھانے کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے۔ اس ہوائی جہاز کا ایک پر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کے اوپر 70 یعنی کہ 70 گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز 72 میٹرز لمبا ہوتا ہے جبکہ 24 میٹرز اونچا۔ اس ہوائی جہاز کے ایک پر کے باہر والے کونے سے لے کر دوسرے پر کے باہر والے کونے تک، جسے ہم انگلش میں ونگ سپین بھی کہتے ہیں، یہ فاصلہ ہے 80 میٹرز کا۔ یہ ہوائی جہاز 43,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر اڑتا ہے، 43,000 فٹ کی بلندی پر۔ اس ہوائی جہاز کی ٹاپ سپیڈ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کچھ زیادہ ہے۔ ولید بن طلال کے اس ایک ہوائی جہاز کے ملٹیپل فلورز ہیں۔ سب سے نیچے والے فلور میں شہزادے کا ذاتی سامان اور ان کے ساتھ جتنا بھی کرو ٹریول کر رہا ہے، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوائی جہاز میں موجود ہیں، ان کا سامان رکھا جاتا ہے۔ دوسرے فلور کے اوپر شہزادے کی تمام ذاتی گاڑیوں کو ٹریول کروایا جاتا ہے۔ ایک اور فلور کے اوپر شہزادے کا ذاتی استبل بھی موجود ہے۔ اگر شہزادہ کسی ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کسی دوسری جگہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس فلور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہزادے کو چونکہ نادر اور نایاب پرندوں کا شوق ہے تو ایک فلور رکھا گیا ہے ان پرندوں کو ٹریول کروانے کے لیے۔ ایک پورے فلور کو لگژری روم بنایا گیا ہے۔ اس فلور کی دیواروں کے اوپر ہائی ڈیفینیشن یعنی کہ HD سکرینز کو لگایا گیا ہے۔ ان سکرینز کے اوپر باہر اڑتے ہوئے بادلوں کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ اس فلور کے اوپر بیڈز بھی موجود ہیں، سٹنگ ایریا بھی موجود ہے، شہزادے کا آفس بھی بنایا گیا ہے۔ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اسپیشل انتہائی مہنگا فرنیچر اس فلور پر انسٹال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی فلور کے اوپر ایک ٹرکش حمام بھی رکھا گیا ہے۔ اس حمام میں شہزادہ اور ساتھ ٹریول کرنے والے لوگوں کو اسپیشل مساج دیا جاتا ہے۔ اس فلور سے اوپر والے فلور پہ جانے کے لیے ایک اسپیشل لفٹ بھی بنائی گئی ہے اور اگر آپ سیڑھیوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سیڑھیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ اوپر والے فلور کے اوپر اسپیشل قسم کے بیڈز کو ڈیزائن کیا گیا ہے مہمانوں کے لیے۔ اسپیشل کمرے ہیں جن میں یہ کنگ سائز بیڈز لگائے گئے ہیں۔ اسپیشل قسم کا فرنیچر رکھا گیا ہے ان تمام رومز میں اور یہ رومز کسی 5 سٹار روم کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اسی فلور کے اوپر اسپیشل قسم کے الیکٹرو میگنیٹک پریئنگ میٹس رکھے گئے ہیں۔ یہ اسپیشل جائے
नमाज हवा में उड़ते हुए ऑटोमेटिकली अपना रुख उस तरफ कर लेते हैं जिस तरफ किबला मौजूद हो, ताकि हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों को नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इस जहाज के अंदर एक जिम सेक्शन भी मौजूद है, एंटरटेनमेंट सेक्शन भी मौजूद है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है और वलीद बिन तलाल इन तमाम चीजों को मजीद मॉडिफाई भी करने वाले हैं। इस हवाई जहाज के हर फ्लोर के ऊपर स्पेशल किस्म की खुशबुओं का भी छिड़काव किया जाता है, ताकि हवाई जहाज के अंदर माहौल हर फ्लोर के ऊपर इंतहाई खुशगवार रहे। वलीद बिन तलाल ने अपना ये मशहूर ज़माना जहाज एयरबस A380 साल 2007 में खरीदा था। उन्होंने ये जहाज सबसे पहले देखा था 2007 के दुबई एयर शो में। वलीद बिन तलाल को ये जहाज इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन से ही इस जहाज को बनाने वाली कंपनी को अपना एक कस्टमाइज एयरबस A380 बनाने का ऑर्डर दे दिया था। वलीद बिन तलाल को एयरबस A380 $500 मिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करने के बाद मिला था। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के, एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।